السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستان محترم، مجھے فریق مخالف کی چھٹپٹاہٹ پر ایک شعر یاد آ رہا ہے جو پورے طور پر ان کے حال پہ صادق آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں، مزاج برہم طویل رستہ برستی بارش خراب موسم۔ بھئی میں نے 26 نومبر 2024 کا حیدرآباد کا ٹکٹ بنایا، اسے پبلش کیا، عام خاص سب تک، یہاں تک کہ فریق مخالف کے مناظر کے پاس تک پہنچا۔ ذرا غور کیجئے کہ 10-12 دن پہلے ٹکٹ میں نے بنایا تو 20,140 روپے کا ٹکٹ بنا۔ واپسی کا ٹکٹ میں نے نہیں بنایا، اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ مناظرہ طول پکڑ لے، 1 دن 2 دن 4 دن جتنے بھی دن ہوں، بہرحال جب مکمل مناظرہ ہوگا تو میں فوری ٹکٹ بناؤں گا۔ فوری ٹکٹ ظاہر سی بات ہے اس سے 2 گنا 3 گنا زائد رقم میں بنے گا۔ میں نے مال کی پرواہ نہیں کی، وقت کی پرواہ نہیں کی، اپنے صحت کی پرواہ نہیں کی، میں آ رہا ہوں۔ اب آپ کو تو خوش ہو کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے، میں اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہوں اور آڈیو بازی کا سلسلہ بند کرتے ہیں، مناظرہ ہو جائے۔ لیکن آج 18 تاریخ کو شیخ فصیح الدین صاحب نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ 17 منٹ 10 سیکنڈ کی ایک آڈیو ڈالی ہے، جس میں انہوں نے کئی طرح کی باتیں کی ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ نمبر 1 بات میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا حیدرآباد آئیے، میں نے کہا قبول ہے۔ انہوں نے کہا ٹاپک عقیدہ ہوگا، فروعات کا نمبر بعد میں آتا ہے، میں نے کہا قبول ہے۔ انہوں نے کہا تاریخ 26 ہوگی، میں نے کہا قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ افراد 10-10 دونوں طرف ہوں گے کیمرہ مین کو ملا کر، میں نے کہا قبول ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پولیس کمپلین کی بات آپ نے کی ہے اس کی کاپی لے کر آئیے۔ میں کل پولیس اسٹیشن جا کر اس کی کاپی لے کر آیا۔ تو جب میں آپ کی کئی باتیں مان رہا ہوں تو آپ کو اس میں کیا دقت ہے کہ مناظرہ بعد نماز عشاء ہو؟ ظاہر سی بات ہے جب میں فجر بعد آؤں گا تو رات بھر کا میں جاگا ہوا رہوں گا، تو میں دن میں سوؤں گا۔ پھر ہمارے جو معین مناظر ہیں، استاذ العلماء زینت الفقہا حضرت العلام مفتی جابر رضا مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر نوری دارالافتاء لاتور، یہ میرے معین ہوں گے۔ ان کو پہنچنے میں بھی لگ بھگ شام ہو جائیں گی۔ پھر جب ہم آپس میں بیٹھیں گے تو جو شرائط میں نے ابھی 7 صفحات پر ترتیب دی ہے اصول مناظرہ کی روشنی میں، جسے میں پبلش نہیں کر رہا ہوں، اور دوران جب ہماری بیٹھک ہوں گی تو میں آپ کو وہ شرائط پڑھ کر سناؤں گا جس پر آپ ڈس ایگری ہوں گے، اور طرفین کی رضامندی سے ان کو ختم کیا جائے گا۔ وہ مسلط نہیں ہوں گی، لیکن جو متفقہ ہے، مسلمہ ہے، اس کو تو بہرحال ایگری کرنا پڑے گا۔ تو میری ان سے بات چیت ہوگی، اس میں بھی وقت لگے گا۔ تو عشاء بعد کا وقت ایسا ہے کہ کھانے پینے سے فراغت ہو جاتی ہے اور فجر کے لیے کافی وقت ہوتا ہے، تو آرام سے، اطمینان سے، سکون سے بات ہوگی۔ اس میں نے کیا غلط کہا؟ عجیب بات ہے، آپ نے یوٹیوب کے ذریعے چیلنج دیا، میں نے چیلنج قبول کیا، 1.5 مہینے سے یہ باتیں یوٹیوب پہ ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے منع کرنے کے بعد بھی وہاں عوام نہیں آئیں گی؟ عوام ضرور آئیں گی، اور وہاں عید کا سما ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے، یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن مناظرہ گاہ میں جہاں ہماری آپ کی بیٹھک ہونی ہے، مدرسے کا ہال ہو، لائبریری ہو، کیمپس ہو، وہاں 10 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اور ایک ایکسٹرا چیز میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ہماری جانب سے آپ کو پک اپ اینڈ ڈراپ دونوں کی سہولت دی جائے گی۔ آپ جہاں کہیں گے کہ فلاں جگہ ہم لوگ ہیں، میری شیخ سے بات ہو گئی ہمارے صدر محترم سے، تو انہوں نے کہا حضرت میں 2 بڑی گاڑیاں بھیجوں گا، تو گاڑی آپ کو لینے کے لیے جائیں گی، بحفاظت آپ کو مناظرہ گاہ میں لایا جائے گا۔ مناظرہ کرنا، باہر کون ٹہل رہا ہے، کون گھوم رہا ہے، ایک بڑا ادارہ ہے، 1000 طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، اساتذہ ہیں، مدرسے کے خدام ہیں، خادمین ہیں، ان بچوں سے ملنے والے ان کے ماں باپ، رشتہ دار وغیرہ، اہل محلہ، وہاں ایک مزار ہے۔ تو اس شیخ کے جو مریدین ہیں، ہر چہر جانب سے آنے والے، اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ کو مناظرہ کرنا ہے نا، آپ کو لوگوں کو حق واضح کرنا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا جو صرف اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ بھروسے کی بات کرتے ہیں، اللہ سے مانگنے کی بات کرتے ہیں، ہر حال میں
اللہ ہی سے چمٹے رہنے کی بات کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اتنا خوف کیوں ہے؟ خدا کی قسم مجھے تو ایک پیسے کا خوف نہیں ہے. میرے امام فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ہمارے لیے تو امان ہی امان ہے. شیخ فصیح الدین صاحب آپ سوچئے کئی دنوں سے وہ جگہ پر مناظرے کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی آڈیو ڈال رہے ہیں، میں بھی آڈیو ڈال رہا ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگ نہ آئیں؟ وہاں تو آپ کی جمعیات اور جماعت کے بھی لوگ آئیں گے، آئیں گے نا، تو کسی کو منع تھوڑی ہے. ہاں ہم مناظرہ گاہ میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے جہاں آپ کی ہماری بات ہے، یہ گارنٹی میری ہے. اگر وہاں آپ سے کو 10 سے 11واں دکھا، آپ فوراً چلے جائیے. آپ کو بحفاظت لانے اور لے جانے کا ذمہ ہمارا ہے. اور ایک بات آپ مجھے بتائیے کہ جس مناظرے کی شہرت سوشل میڈیا کی معرفت دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہو، اس مناظرے میں آپ کو بلا کر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، چھیڑخانی ہو، نعرے بازی ہو، کسی طرح کی آپ کے اوپر کوئی ہاتھ چھوڑے یا معاذ اللہ گالی گلوچ کرے 100,000 بار معاذ اللہ، آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ تو اس سے اہل سنت و جماعت بریلویوں کی بدنامی نہیں ہوگی کہ دیکھو انہوں نے بلایا اور اس طرح کی حرکت کی؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ سے زیادہ محتاط ہم رہیں گے. آپ کو پورے اعزاز کے ساتھ میں جو آپ کا مقام و مرتبہ آپ کی جماعت میں ہے اسی انداز میں لایا جائے گا، آپ سے گفتگو ہوں گی، بحفاظت آپ کو پہنچایا جائے گا. اور رہی پولیس کمپلین کی بات تو وہ میں لے کے آ رہا ہوں. یہ کیا آپ حماقت بھری بات کر رہے ہیں کہ پولیس والے کا نمبر دو، ریکارڈنگ سناؤ؟ بھائی پولیس والے کا نمبر میں اس کی اجازت کے بنا کیسے شیئر کروں؟ یا میں جاتا ہوں پولیس چوکی میں اور بولتا ہوں بھائی اس طرح آپ کا نمبر مانگا جا رہا ہے. آپ کو کمپلین سے مطلب ہونا چاہیے. آن لائن جب کمپلین آئی، جو وہاں آن ڈیوٹی آفیسر تھا اس نے مجھے کال کیا 8 نومبر 2024 کو بروز جمعہ کہ فصیح الدین نامی شخص سے آپ کا کیا میٹر چل رہا ہے. میں نے کہا بھائی وہ ہے کچھ ہمارا دھارمک معاملہ ہے، وہ الگ پنتھ کے، ہم الگ پنتھ کے. بولے ہاں آپ کے نام سے کمپلین آئی ہے، آپ کو ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو میں کیا سمجھوں گا؟ ظاہر سی بات ہے شیخ فصیح الدین نے میرے نام سے کمپلین کی ہے. جب یہ ساری باتیں پولیس والا بتا رہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. 10 کو میں جبل پور گیا، 11 کو میں چوکی گیا. پھر اس نے مجھے وہ سارے اسکرین شاٹ اور وہ نمبر جس سے کمپلین ہوئی تھی اس سے جو چیٹ ہو رہی تھی انگلش میں، وہ تک انہوں نے مجھے دکھائی. اور کل جا کے انہوں نے مجھ کو جو ہے 17 تاریخ کو کمپلین کی کاپی دی ہے. تو میں کمپلین کی کاپی آپ کو دکھاؤں گا، اور جو بھی رہتا اس میں آئی پی ایڈریس وغیرہ، ای میل ایڈریس وغیرہ سب کچھ رہے گا. آپ کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اب یہ بات ہو گئی. اب آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا چیلنج مناظرہ قبول کیا؟ میں تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں سچ بتائیے، اگر ایمانی غیرت مر نہیں گئی ہے تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ 17 اکتوبر 2024 کو جب میں ادے پور میں تھا اور مجھے پتا چلا کہ کچھ لونڈوں نے حضور غوث پاک کی شان میں اس طرح کی بکواس کی ہے، تو میں نے جو 2 منٹ کی آڈیو ڈالی ہے اسی چینل کے اندر ہے، وہ جا کر سنیے 17 تاریخ کی. میں نے کسی کا نام نہیں لیا کہ شیخ فصیح الدین سے مناظرہ کرنا ہے، عمران برادر سے مناظرہ کرنا ہے، شیخ حسیب الرحمان سے کرنا ہے، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے کرنا ہے. کسی کا نام نہیں لیا. میں نے کہا میں 18 کو آ رہا ہوں، تقریر سنیں. تقریر کے بعد اس کے پہلے بھی مشیر آباد کے غیر مقلدوں نے کہا تھا ہم سوال و جواب کریں گے، تب نہیں ہوا. تو اب آئیے جو ذمہ داران وہاں ہیں، علماء وغیرہ، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نامزد نہیں کیا. آپ آئیے سوال کیجئے، میں بھی سوال کروں گا. ایک کامن بات تھی. تو آپ کے لوگوں نے آپ کو کہا کہ وہ آ رہے ہیں چلیے مناظرہ کیجئے، تو اس وقت آپ نے ایک ریکارڈنگ ڈالی کہ نہیں اس طرح مناظرہ نہیں ہوتا ہے، ایسا ویسا، پبلک پلیس پہ جو بھی آپ نے کہا تھا، جو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کی وائس کو اپلوڈ کیا گیا. میں 18 کو آیا، تقریر کر کے چلا گیا، تو 20 کو آپ نے میرا نام لے کر چیلنج کیا ہے 5 منٹ 20 سیکنڈ کی آڈیو میں، جس میں آپ نے ٹاپک بھی مقرر کیا ہے. اب آپ کہتے ہیں میں نے چیلنج نہیں کہا. ارے یہ تو کہا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں حیدرآباد آنے کی، تو ضروری ہے کہ لفظ اس میں انگلش کا چیلنج ہی ہو. دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، میری طرف سے، میری جانب سے، میں کہتا ہوں، میں نے چاہا. یہ سب مختلف الفاظ ایک ہی معنی پہ دلالت کرتے ہیں کہ آپ کو مناظرہ کرنا ہے مجھ سے. اب اقبال کے شعر کو تو سمجھو یار، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. ارے جس نے غوطہ لگایا سمندر میں اس کو سیپی سے مطلب ہے کہ اندر چھپے ہوئے موتی سے مطلب ہے. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے چیلنج نہیں دیا؟
5 منٹ 20 سیکنڈ کا جو آپ کا ویڈیو میرے نام سے آیا ہے، میرے نام سے کلیم حنفی کے، پہل آپ نے کی ہے۔ میں نے 17 کو جو آڈیو ڈالا تھا اس میں آپ کا نام نہیں تھا۔ میں نے 18 کو حیدرآباد میں للکارتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے مجمع عام میں بھی کہا کہ کوئی ہو تو کھڑے ہو جائے، سوال و جواب کرے۔ کوئی نہیں تھا، میں ریٹرن آ گیا۔ آپ نے 20 اکتوبر کو میرے نام سے آڈیو ڈالا 5 منٹ 20 سیکنڈ کا، اس کے بعد میں نے 24 کو جواب دیا ہے اس کا۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ 21 یا 22 کو دیا اور 24 کو لیٹر کی صورت میں دیا ہے میں نے۔ اس میں آپ نے ٹاپک مقرر کر دیا، طے کر دیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ آپ شرک و کفر سے زیادہ بھیانک بیماری میں مبتلا ہے، کینسر سے زیادہ بھیانک بیماری میں مبتلا ہے، شرک میں، کفر میں، اس سے آپ توبہ کریں گے، حنفیت سے توبہ کریں گے، قادریت سے توبہ کریں گے، بریلویت سے توبہ کریں گے، میں توبہ کرواؤں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا۔ مناظرے کا ٹاپک آپ نے طے کر دیا ہے کہ بریلوی شرک و کفر کرتے ہیں۔ اب آپ کو مناظرے میں آ کر شرک و کفر ثابت کرنا ہے، ساری باتیں ثابت کرنی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ بہرائچ کے نام پہ انہوں نے اپنے گھر میں راشن جمع کیا ہے، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، یہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہے۔ پولیس کمپلین دکھانا میرا کام ہے، اور مناظرے کی جو شرائط ہے وہ میں نے اب سے لکھنا بھی شروع کیا۔ مجھے بتائیے، جو شخص مناظرے سے بھاگ رہا ہو وہ 20,140 روپے کا ٹکٹ بنائے گا؟ کسی سے چندہ لے کر نہیں، کسی سے مانگ کر نہیں، اپنی طرف سے بنایا ہے۔ اب یہ ٹکٹ بنا کر میں نے پبلش کر دیا، میں آ رہا ہوں۔ اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو 26 تاریخ کو بعد نماز عشاء شاہین باغ میں پہنچنا ہے، مرکز اہل سنت و جماعت حیدرآباد اولڈ سٹی میں، اور ہم وہاں 10 علماء کی ٹیم رہے گی۔ ہمارے صدر بھی بحمداللہ عالم دین ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچیے، اور وہ بات منسوخ ہو چکی جو 18 تاریخ کی ہے مرشید آباد والی، جو 20 اکتوبر سے سلسلہ چل رہا ہے آڈیو بازی کا، آپ کی طرف سے، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، میری طرف سے، اور میں بھی اس کے بعد جو بھی آڈیو میں نے ڈالی ہے، یا میں نے جو صفی پور کا واقعہ بیان کیا ہے، جو آپ نے جا کر تحقیق کی ہے، اس کا جواب میرے ذمہ ہے، میں جواب دوں گا۔ میں مناظرے سے فرار نہیں اختیار کر رہا ہوں، باوجود بیمار ہونے کے، صحت میری اچھی نہیں ہے، چلنے پھرنے میں مجھے بہت دقت ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، رفع حاجت میں، کئی طرح کے معاملات ہیں، پھر بھی میں آ رہا ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کا عالم بلند ہو جائے، لوگ حق و باطل کو سمجھیں، اور جسے بار بار آپ مسلک حقہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے میں لوگوں کے سامنے لے کر آؤں، اور اسی جذبے کے ساتھ آپ آئیے۔ جب آپ اتنا ڈریں گے پبلک سے، ان سے ان سے، کیا خاک مناظرہ کریں گے آپ تشریف لائیے۔ آپ سے کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں سے آپ کو لینا ہے بتائیے، ہمارے صدر صاحب گاڑی بھیجیں گے، بحفاظت آپ کو لایا جائے گا، اور مناظرہ کرنے کے بعد بحفاظت آپ کو چھوڑا جائے گا۔ اگر آپ کو ایک خروچ بھی آتی ہے، کوئی ٹیڑھی نظر سے بھی آپ کو دیکھتا ہے، تو یقیناً آپ اپنی فتح کا اعلان کیجئے، اور ایسا کرنے والوں پر قانونی کارروائی ہم کریں گے۔ جی ہاں، میں خود چاہتا ہوں کہ پرامن ماحول کے اندر یہ مناظرہ ہو، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے جو ہماری طرف الزام شرک، الزام کفر، الزام مرجیت اور کئی طرح کے الزامات لگائے ہیں، جو بشکل ویڈیو آپ کے چینل پہ موجود ہے، وہ سارے ثابت کیجئے۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے عزت و جلال اور اس کے عرش و کرسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں میری تغلید کی، مجھے غلط ثابت کیا، اور اگر میں واقعی غلطی پہ رہا، تو سورج جانب مشرق سے بعد میں نکلے گا، میں اللہ کے حضور پہلے توبہ کر کے صحیح بات کو قبول کر لوں گا، اور اس میں کبھی بھی میں عار نہیں محسوس کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں قوم کے چندوں پہ پلتا ہوں؟ میرا کوئی ادارہ ہے یا میری کوئی مسجد ہے جس کے جانے کا مجھے خطرہ ہو؟ نہ، بالکل نہیں۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتا ہوں، یہ میرا مزاج ہے کہ اگر میں غلطی پہ رہوں اور کوئی میری اصلاح کر دے تو میں اسے قبول کروں۔ اس میں اکڑنا کیسا؟ جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں تکبر نہیں پسند ہے اللہ کو، ہاں اللہ کو عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے،
آپ بھی اسی جذبہ خیر کے ساتھ آئیے۔ 26 نومبر 2024 کو مرکز اہل سنت شاہین باغ حیدرآباد میں باہر کتنا مجمع ہوتا ہے، کیمپس میں، مزار پر، دارالاقامہ میں، مطبخ میں، اور یہاں وہاں، اس سے کوئی مطلب نہ رکھیں آپ کو آپ کے مقام سے لایا جائے گا مناظرہ گاہ میں، وہاں ہماری گفتگو ہوگی، اور ساری گفتگو آن ریکارڈ ہوں گی۔ لائیو کا آپ منع کر رہے ہیں، چلیے یہ بات بھی میں مان لیتا ہوں، لائیو نہیں ہوگا، میں اپنے چینل کے ایڈمن کو منع کر دیتا ہوں کہ لائیو نہ کیا جائے، پوری ویڈیو بننے کے بعد دونوں طرف سے پھر اپنے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا جائے۔ مجھے امید قوی ہے کہ اب اس کے بعد کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور آپ جو باتیں میں نے عرض کی ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد 26 تاریخ کو تشریف لائیں گے۔ اب رہا صبح کا معاملہ، ظاہر سی بات ہے کہ اہل سنت و جماعت بڑی تعداد میں حیدرآباد میں ہے۔ جب میں حیدرآباد آ رہا ہوں تو میرے اساق چاہنے والے، عقیدت رکھنے والے ایئرپورٹ پہ آئیں گے، جلوس کی شکل میں مجھے وہاں تک پہنچائیں گے۔ اس کا مناظرے سے کیا لینا دینا ہے؟ مناظرہ تو رات میں ہوگا نا، رات میں نعرے بازی، آپ کا راستہ روکنا، چلا پکار کرنا، آپ کو چڑھانا، اس طرح کی کوئی اوچھی حرکت نہیں ہوگی۔ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، ہمارے صدر صاحب لیتے ہیں۔ بس آپ کو تشریف لانا ہے، اور آپ سے شرف لقاء ہو جائے، اور مناظرہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ساری باتیں اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، کس کی شکست ہوگی۔ آپ نے تو کئی طرح کی باتیں کی، آپ کہتے ہیں میں گالی دیتا ہوں، میں بکواس کرتا ہوں، آپ نے مجھے جھوٹا کہا، مکار کہا، دھوکے باز کہا، پتہ نہیں کیا کیا کہا، چندہ خور کہا، چندہ چور کہا، بہت کچھ کہا، تو ٹکار بھی کیا آپ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے کی ہے، آپ نے بھی تو ٹکار کی ہے میرے ساتھ۔ اس ساری باتوں کو آپ بالائے طاق رکھیے، تشریف لائیے 26 تاریخ کو، آپ کا خیر مقدم ہے، تشریف لائیں، پھر آگے گفتگو ہوتی ہے۔